سب سے پہلے میں راجہ ظہیر ولی خان بدھا دی یشنی ریزورٹ جو کہ شارجہ روڈ میں ہے، آپ سب کو یہاں پہ میں ویلکم کرتا ہوں سر۔ جیسا کہ آپ نے پوچھا بدھا اور یشنی کے بارے میں، یشنی بیسیکلی اس کا لوکل نام ہے اور بدھا جو تھے یہ انٹرنیشنل اس کا نام ہے۔ میں سب سے پہلے بدھا کے بارے میں بات کروں گا۔ بدھا جو ہے یہاں گلگت میں ہمارے اس خوبصورت حسین کے مقام پر 3ری اور 4تھی صدی عیسوی میں یہاں پہ باقاعدہ طور پر بدھ مت آئے ہیں۔ ان کی جو فرسٹ سیٹلمنٹ ہوئی یہاں یشنی، جو کہ لوکل زبان میں یشنی پٹو کہتے ہیں، یہاں وہ آ کے آباد ہوئے۔ سب سے پہلے انہوں نے وہاں پہ اپنے گھر بنائے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں باقاعدہ ان کی جو مونسٹری تھی جہاں پہ آ کے یہ دور دراز علاقوں سے وہاں بیٹھ کے بدھ مت کو سیکھتے تھے اور وہاں باقاعدہ اس کی عبادت ہوتی تھی۔ تو بدھسٹ ہمیشہ بلیو کرتے ہیں امن کے اوپر، اور وہ ہائی پلیسز کا اس لیے سلیکٹ کرتے ہیں کہ یعنی وہ تنہائی میں بیٹھ کر اونچی جگہوں میں بیٹھنے سے ان کے اندر جو انر جو ان کی جو پاور ہے ان میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ بیسکلی وہ اندر کی طاقت کے اوپر بلیو کرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے ہمیشہ سے جو ہے نا اونچائی کا جو ہے نا وہ راستہ اختیار کیا اور جگہوں کا انتخاب کیا۔ تو یہاں بھی اس طرح ہوا کہ یشنی کے جو ماننے والے لوگ جو بدھسٹ تھے وہ سب سے پہلے یشنی کی پٹوں کے اوپر جو ہے انہوں نے اپنے گھر بنائے، مونسٹری بنائی اور وہاں پہ وہ رہے۔ میں نے جب اسٹڈی کیا اور بہت سارے جو یہاں پہ آرکیالوجی سے ریلیٹڈ جو لوگ آئے ان سے میں نے یہ سنا کہ یہ جو 7ویں صدی عیسوی میں جا کے ہمارے پاس جو بدھا ہے اس کی جو ہے نا تعبیر مکمل ہے۔ یہ بدھا تقریباً 8 سے 10 انچ جو ہے نا یہ تھک ہے، مطلب موٹا ہے، اور 5 سے 7 فٹ یہ چوڑا ہے، اور تقریباً 15 فٹ جو ہے نا یہ لمبا ہے۔ اور جتنے بھی بدھسٹ آئے ہیں، جیسے پچھلے سال ساؤتھ کوریا سے یہاں بدھسٹ آئے ہیں، وہ اس کو اتھینٹک بدھا کا اسٹیچو سمجھتے ہیں۔ بدھا جو ہے نا کیونکہ بعد میں اس کی شکلیں بھی چینج ہو گئی، بہت زیادہ اسپریچول اور انر اس کی تعلیمات کے پیچھے گیا تو بہت حد تک وہ بہت زیادہ کمزور بھی ہوا تھا۔ تو جو دنیا کے دیگر ممالک میں جو بدھا کے جو وہ ملے ہیں وہ آپ بعد میں دیکھا ہوگا کہ وہ ڈھانچوں کی شکل میں ہوئی،
تو یہ جو فرسٹ پیریڈ جو بدا کا تھا اس پیریڈ کا جو اسٹرکچر جو انہوں نے بنایا یہ کاربن کو بنایا بیسیکلی اس کو انہوں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا یہ بدا ہے. تو جیسا کہ یہ تو بدا کی ہسٹری ہوگی. میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو ہم لوکلی یشنی بھی کہتے ہیں. یشنی بیسیکلی ہمارے لوگوں کا ایک کنسیپٹ ہے اور اسٹوری بھی فیمس ہے کہ یشنی بیسیکلی ایک چڑیل تھی اور وہ چڑیلوں کی بلکہ سردار تھی اور یہ پہاڑی کے اوپر وہ رہتی تھی. اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جب یہ گلگت یہ داریل جو تھا پہلے یہ بدمت مذہب کا یہ ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا. اور یہ کہتے ہیں کہ جب داریل اس سائڈ سے یہ کارگا روڈ سے جب کوئی دو بندے آتے تھے تو وہ جڑے اتر کے اگر دو ہے تو ایک کو کھا جاتی تھی اور ایک کو چھوڑتی تھی. تو یہ گلگت چترال ایکسپریس وے اس کو واخان کوریڈور بھی کہا جاتا ہے. یہاں سے اگر 4 بندے آتے ہیں تو ان کو 2 کو کھاتی تھی اور 2 کو چھوڑتی تھی. تو یہ بڑا مطلب پریشان کن بات تھا اور لوگوں کے لیے بھی, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ یہ گلگت جو سٹی ہے یہ آپ گیٹ وے ہے سینٹرل ایشیا کا, تو ہر کسی نے یہاں سے گزرنا ہوتا تھا. تو یہ بہت زیادہ پریشانی کی بات تھی. تو ایک دن یہ ہوا کہ ایک شادی شدہ جوڑا, اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ یہاں آئے ہیں, انہوں نے جو ہے نا چڑیل نے جو ہے نا ڈائریکٹ دلہن کے اوپر اٹیک کیا. تو دلہا جو ہے نا وہاں سے جان بچا کے بھاگا. وہ جا کے ہمارے لوکل زبان میں آپ کہتے ہیں گھیل ہوتا تھا, جسے آج کل عامل کا نام دیتے ہیں نا. عامل کو جا کے اس نے یہ کہا کہ فلاں جگہ پہ ایک چڑیل ہے جو بہت سارے لوگوں کو جانی نقصان انہوں نے پہنچایا ہے, تو آپ جا کے اس کو جو ہے نا کنٹرول کرے یا اس کو جو ہے نا آپ کیئر کریں. تو وہ عامل جو ہے نا اس کی باتوں پہ آیا اور کنونس ہوا. وہ اس مقام پہ آ کے جب یہ بیٹھا اور اس یشنی کو آواز لگائی, جب آواز لگائی تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے دروازے پہ آئی. تو اس نے آواز لگا کے کہا فلاں جگہ میں نے تمہارے بھائی کو بھی مار دیا. تو اس نے اس طرح کہتے ہیں کہ افسوس کیا, تو اس نے اپنی جادوئی کیل سے جو ہے نا اس کو پہلا کیل سے اس کو وار کیا. پھر اس کو کہا کہ آپ نے فلاں جگہ میں تمہارے فادر کو بھی ہم نے اس طرح مار دیا. پھر مزید وہ شوق ہو گئی تو پھر جادوئی کیل لگایا اور کہتے ہیں اس کے اوپر 13 کیل لگے ہیں, جس کے بعد اس کو جو ہے نا یہ پتھر جو ہے نا اس کی جو ہے جو اس کا مجسمہ بن گیا. تو وہ اس نے یہ کہا کہ وصیت کے طور پہ کہا اگر میں مر جاؤں تو آپ نے مجھے اس کے پاؤں تلے دفنانا ہے, ادروائز جو ہے نا یہ دوبارہ سے زندہ ہو سکتی ہے. تو کچھ کہتے ہیں کہ لوگوں میں جب خوف زیادہ تھا تو اس کو مار دیا گیا اور بابا عامل کو دفنایا. کچھ کہتے ہیں نہیں وہ خود مرا تھا تو بعد میں اس کو دفنایا گیا. تو یہ سٹوری جو ہے نا ہمارے آباء اجداد سے اب تک جو ہے نا اس کا اورلی دنیا چلتی ہوئی آ رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا جو ریسرچ بیس پہ آپ بات کریں تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے آئی وٹنس کہ میں نے تقریباً 10 سے 15 یا 15 سے 20 گرانے اس یشنی کے اوپر 5 فٹ کی دیواروں 5 سے 6 فٹ کی دیواریں تھی, تقریباً 10 فٹ کا کمرہ تھا. بیک ٹو بیک جو ہے میں نے خود دیکھے ہیں. اور جب وہاں کھدائی ہوئی تو نیچے سے کوئلہ بھی نکلا ہے, مٹی کے برتن بھی نکلے ہیں, ان کی ہڈیاں بھی نکلی ہیں نیچے سے, اور ان کے ذریعات کی جو استعمال کی چیزیں تھیں وہ بھی نکلی ہیں. اس کے علاوہ یہ جو نپور ہے یہ بھی قدیم ایریا ہے. یہاں ایک اسٹوبا بھی ان کا ہے. جب یہاں پہ کھدائی ہوئی ہے تو یہاں اس طرح مٹی کے اس طرح کے گھولے تھے, جس کو توڑ کے جب ہم نے اندر دیکھا تو اس طرح کا ایک چھوٹا سا سکہ تھا اور اس کے اوپر جو ہے نا ایک ہی لفظ لکھا ہوا تھا. اور کچھ میں یہ تھا کہ جوش جسے ایک درخت کا نام ہے اس کے جو پیپر ٹائپ کا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک ہی سنگل ورڈ لکھا ہوا تھا اور جو اس کے اندر پرزرو تھا. یہ وہ چیزیں جو میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھی. تو یہ پرزرو نہیں ہوئی اور جس کی وجہ سے یہ بہت ساری چیزیں ضائع ہوئی. آج اس کو ہم پرزرو کرتے تو ہم جو ہے نا انٹرنیشنل جو ہمارے جو آج جس طرح ٹوریزم کی بات ہو رہی ہے جو ہم آرکیالوجی سائٹس کو ریلیجیس سائٹس کو پرزرو کر کے زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں, وہ ہمارا 70% حکومت کی سابقہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ضائع ہو گیا. اب ہماری حکومت جو ہے عمران خان صاحب کا ایک ویژن ہے بہت اچھا زبردست کہ وہ یہ کہ ہمارے آرکیالوجی سائٹس کو پرزرو کر کے مقامی آبادی کی انکم جنریٹ کرنا اور مقامی ان کو سہولت فراہم کرنا اور ان کو بزنس دینا. تو یہ ایک بہت بڑا اور زبردست ویژن ہے, اور یعنی یہ تاحیات رہنے والا ایک ویژن ہے کہ کیا جس سے ہر کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو میں حکومت سے اور آپ کے توسط سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ جو ہے نا دیکھیں ہر بندہ اس چیز کے اوپر نہیں جانتا تھا, اس کے لیے بہت بڑی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے. میں خود بی اے ایم اے انگلش ہوں, لیکن میں نے اپنی کمپنی رجسٹر کروائی اور اس علاقے میں میں واحد آدمی ہوں جو اس چیز کے اوپر میں کام کر رہا ہوں. تو حکومت کو بھی چاہیے جو اور اس کے علاوہ میری بہت سوشل
جو ہمارے والنٹیئرس ہیں جن کو یہ مقامی آبادی کے لوگ لڑکے ہیں نوجوان میں ان کو بھی ٹیچ کرتا ہوں. ان کے ذریعے سے بھی جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کو گائڈ کرتا ہوں, ان کی پروٹیکشن کے لیے, ان کو سروسز کے لیے ان کو جو ہے نا میں ان کو انگیج کرتا ہوں. تو حکومت کو بھی چاہیے کہ ایسی سائٹس کے اندر ریسرچ کرے, ایسے لوگوں کو امپاور کرے تاکہ وہ جو ہے نا مزید جو ہے نا ان کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ جو ہے نا اس چیز کو مزید بہتر طریقے سے کرنے میں کامیاب ہو سکے. Bapak, kamu